میرا رب فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ قرآن جو ہے سن کے جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مستدرک میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص قرآن کی ایک آیت محبت سے سنے اور اس پہ عمل کر کے زندگی گزارے، اللہ اس کی قبر میں ایک چراغ روشن فرما دے۔ آپ اندازہ کریں قبر کی گہرائی اور قبر کی جو اندھیری رات ہے وہ سب جانتے ہیں، لیکن قبر میں اجالا حضور کے ذکر کی برکت سے ہوگا، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی بنا پر ہوگا۔ تو قرآن سن کے سبحان اللہ اور یہ 30 نیکیاں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ چاہوں گا، میرے رب نے ارشاد فرمایا قل لا، محبوب اعلان کر دو، قل لا املک لنفسی، اے محبوب اپنی زبان سے ذرا اعلان کر دو کہ میں ذاتی طور پہ، قل لا املک لنفسی، کہ میں ذاتی طور پہ نفعا ولا ضرا، نہ کوئی نفع دے سکتا ہوں نہ کوئی نقصان دے سکتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بیلی تو اس آیت کو پڑھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن آگے اصل بات آگے ہے۔ میں کہتا ہوں یار بات سیدھی کرو نا، جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو کھول کے بیان کرو۔ ہمارے لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن اور حضور کا فرمان دلیل ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم اگر کوئی شخص کائنات کا کوئی بندہ بھی قرآن اور میرے نبی کے فرمان سے ہٹ کے چلتا ہے تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ عقیدہ ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید پہ غور کریں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا محبوب اپنی زبان سے اعلان کر، اپنی زبان سے۔ قربان جاؤں رب خود بھی تو بیان کر سکتا تھا، اے کریم یہ تو بتا تو نے خود کیوں نہیں بیان کیا؟ اپنے محبوب سے اعلان کروایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حریم کبریا سے جواب آتا ہے دنیا والوں سن لو، اے میرے نبی کے غلاموں سن لو، میں نے تو اپنی وحدانیت کا اعلان بھی مصطفیٰ کی زبان سے کروایا، میں نے تو اپنی توحید کا اعلان بھی کروایا ہے تو مصطفیٰ سے کروایا ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ تو میرا کریم رب ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی زبان وہ زبان ہے جس کی قسم میں خود قرآن میں اٹھا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ حضرات ذی وقار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رب اعلان فرما رہا، حضور سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ محبوب علماء بیٹھے ہیں، وقت نہیں میں تشریح میں جاؤں، لیکن بات سمجھانا مقصد ہے، آسان سی گفتگو۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے بیلی پس اتنی یاد پڑھتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لو جی نبی نے خود اعلان کیا ہے، نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ نہ نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا اگلی آیت بھی پڑھو نا، اگلی آیت پڑھو گے تو حقانیت اہل سنت ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگوں کو صحیح بات سمجھ نہ آ جائے۔ میں نے کہا ذرا غور کر، قرآن پڑھ اور دل و جان سے پڑھ۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ ہاں میں ذاتی طور پہ تمہیں کچھ بھی نہ نفع نہ نقصان دے سکتا ہوں، لیکن الا ما شاء اللہ، جتنا میرا رب چاہے میں عطا کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن میں اللہ رب ذوالجلال اس بات کو بیان کر دیا۔
اور اب آپ کو آپ کے چہروں پہ تو خوشی کے آثار نمایاں ہونا چاہیے کہ اہل سنت کا عقیدہ سچا ثابت ہو گیا۔ عقیدہ اہل سنت کی وضاحت قرآن میں آ گئی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے بغیر تحقیق کے بات نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کوئی عام بندہ نہیں، یہ وہ جنا ہے، وہ کشتہ عشق رسول ہستی ہے کہ آج بھی جس کا کلام پڑھ کے ہمارے ثنا خان حضور کا لنگر کھا رہے ہیں، اور جن کے علم کے فیضان کو حاصل کر کے ہمارے علماء، ہمارے خطباء، ہمارے اہل سنت کے لوگ عزت بھی پا رہے ہیں، سرکار کے ٹکڑے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بغیر تحقیق کے بات نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ مجمع بہت زیادہ ہے، کثیر تعداد ہے لوگوں کی، لیکن ہمارا نبی تو آواز تو بہت کم آئی ہے۔ ہمارا نبی، آپ خود اندازہ کریں، جب ہم کہتے ہیں ہمارا نبی تو سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں؟ اچھا، خوشی کی بات بھی ہے کہ نہیں؟ وہ نبی جو 1,24,000 انبیاء کا امام، وہ امام جو امام قبلتین، وہ نبیوں کا امام جس کے پیچھے حضرت آدم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ابراہیم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کلیم اللہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، مومن کے لیے معراج کروا دینے والا جملہ ہے، ہمارا نبی، ہمارا۔ اچھا، محبت سے سارے کہیں، کوئی بندہ خاموش ہے، بڈھے کو معافی، بیمار کو معافی، جس کی آواز نہیں اس کو معافی، باقی جس کا دل چاہتا ہے کہ میں نیکی کروں، کو بخشش کا سامان بنوں، وہ بولے، باقی بے شک نہ بولے۔ اگر کسی کا دل نہیں بھی کرتا، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مرضی ہے اپنی نیکی کمانا، کسی کا نہیں بھی دل کرتا نیکی کرنے کو، اللہ ایسا نہ کرے، تو آپ محبت کے ساتھ کہیں کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت نے اگلی جو بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات۔ علماء اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور آپ جیسے عاشق بھی سمجھتے ہیں، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ یہ قیمت پوچھنی ہے نا، ہمارا، یہ لفظ، اس لفظ کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت بلال سے پوچھو، اس کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھو، اس کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت صہیب رومی سے پوچھو، اس کی قیمت پوچھنی ہے تو حضور کے غلاموں سے پوچھو، اور اگر اس سے بھی آگے بات کروں تو کتب احادیث کو اٹھاؤ، میرے نبی کا وہ فرمان پڑھ لو۔ میرے نبی نے فرمایا انبیاء نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ اگر اس امت کا نبی نہیں بناتا تو اس آخری رسول کا امتی بنا دے، ہمیں تاج نبوت بے شک نہ دے لیکن اس محبوب کی غلامی عطا فرما۔ یار جس نبی کی غلامی کے لیے دعا انبیاء کریں، اور وہ غلامی مجھے اور تجھے مل جائے بغیر کسی محنت کے، یقین کریں ساری زندگی، ساری نعمتیں ایک طرف، اگر اس حضور کی غلامی والی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ذاتی طور پہ کچھ بھی دے سکتا، نہ نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان دے سکتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ بھی تو یہی ہے نا،
ہمارا عقیدہ بھی تو یہ نا، سنیے ذرا بولو، ہمارا عقیدہ بھی، ہمارا عقیدہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، پر میرے مصطفیٰ کی عظمت پہ کروڑوں سلام، میرے رب نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا، کہیں تو فرمایا کہ جتنا میں چاہوں اتنا میرا مصطفیٰ عطا کرتا ہے، اور پھر ایک مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تو آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے بے حساب عطا فرمایا۔ اور پھر حدیث قدسی بھی آپ تک پہنچا دوں، قربان جے میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور مجھے میرے رب نے قاسم بنا کے بھیجا ہے۔ قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے کو، قاسم کہتے ہیں۔ اچھا ایک میں سادی سی بات کر کے بات کو، اپنے موضوع کو جو عقیدے کی بات ہے اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ بھائی منیر صاحب ہے ہمارے، یہ لنگر پکائیں گے، لنگر پکا کے دعا کر کے ختم پڑھ کے محفل کے بعد کسی وقت آج یا پھر کبھی بھائی نصر اللہ صاحب کو کہہ دے جناب یہ لنگر تقسیم کر دو، پیسے سارے خرچ کیے بھائی منیر صاحب نے، لکڑیاں بھی منگوائی، پکوائی بھی دی، سامان بھی خریدا، سارا خرچہ انہوں نے کیا، لیکن بانٹنے کا وقت آیا تو پرانت بھائی نصر اللہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب یہ بانٹنے لگے، اب آپ بتائیں آنے والا بھائی منیر صاحب سے مانگے گا کہ نصر اللہ صاحب سے مانگے گا؟ بولیں ذرا بھائی بولیں، خرچہ کس نے کیا؟ منیر صاحب نے۔ مالک کون ہے؟ منیر صاحب، تو بانٹنے والے۔ اچھا آنے والا ہر شخص آنے والا مانگ کس سے رہا ہے؟ نصر اللہ صاحب سے۔ میں نے کہا تیری عقل ابھی بھی کام نہیں کرتی، اور سارے خزانے میرے رب کے ہیں، پر میرے رب نے مصطفیٰ کو عطا کر دیے، اس لیے جو بھی آتا ہے دروازہ مصطفیٰ پہ آتا ہے، اور جو کچھ دے رہے ہیں میرے مصطفیٰ ہی عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علامت توجہ چاہوں گا، ایک حدیث سنا کے گفتگو ختم۔ میرے بھائی منیر صاحب کہہ رہے تھے آپ نے تھوڑی سی گفتگو ضرور کرنی ہے، اور یہ ان کی محبت ہے، ان کی محبت ہے یہ، اور میرے یہ دینی ساتھی بھی ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ بڑے قیمتی لوگ ہیں، یقین کریں، اور میں تو کہتا ہوں جو حضور کی محفل میں آ جاتا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بات یاد رکھنا، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق میں موجود ہیں، غزوہ خندق میں موجود ہیں، اور پھر غزوہ خندق میں پتہ کیا ہے؟ میں اور آپ تو نعرہ لگا لینے تو اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق سمجھتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ خندقیں کھود رہے ہیں، صحابہ بھی خندقیں کھود رہے ہیں۔ ہمارے اندر تو جہاد کا تصور ہی نہیں رہا، ہمارے علماء جہاد کی بات کریں تو ہم بس اس انداز سے عجیب سا انداز اختیار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں جہاد کا تذکرہ ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ خندق کے موقع پر آپ خندق کے کھود رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، دیکھو میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ یار کروڑوں سلام صحابہ کی عظمت پر، کروڑوں سلام، کس لیے؟ ان کی وجہ سے آج ہم تک ایمان پہنچا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے تو ان کی محنتوں کی وجہ سے، اسلام پہنچا ہے تو ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اب حضور علیہ السلام نے کہا، اب حضور دل جوئی بھی فرمایا کرتے تھے، قربان جائیں، قائد ہے نا، جو قائد ہوتا ہے نا، قائد کے لیے بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں قائد بن جانا بڑا آسان کام ہے، لیکن قربان جائیں دو جہانوں کا قائد بن کے آیا، اللہ کا محبوب بن کے آیا، ان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا اے صحابی تو نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور صرف کہا نہیں دکھا بھی دی۔ اب یہ حالت تھی وہاں۔ حضرت جابر نے جب یہ معاملہ دیکھا نا، توجہ ہے،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب گھر آئے دوڑے دوڑے اور اپنے گھر اپنی زوجہ سے کہنے لگے حضور نے تو پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے اور خندقیں کھود رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ موجود ہیں، صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، ہمارے آقا نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اچھا پھر کہاں؟ مری میں نہیں، وہاں عرب میں، جہاں کی گرمی آج بھی مشہور و معروف ہے، آج بھی دنیا جانے والی، اور میں خود اللہ کے فضل سے دیکھ کے آیا، بھائی منیر صاحب دیکھ کے آئے، اللہ آپ کو بھی وہ گلیاں، وہ بازار، وہ رستے دکھائے، مدینے کی پاک گلیاں، مکے کی گلیاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جابر نے کہا کہ حضور کی دعوت نہ کر لوں؟ اب صحابیہ تھی، کہا اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے، اللہ اکبر۔ کہا ٹھیک ہے، کہا پھر کتنے بندوں کی دعوت؟ توجہ ہے، کتنے بندوں کی دعوت؟ کہا بس تھوڑے سے آدمی بلاتے ہیں، ایک ہی بکری کا بچہ ہے، تھوڑے سا سالن بنے گا تو حضور کو بلاتے ہیں، کچھ ساتھی ساتھ آ جائیں گے، کھانا کھا لیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر کے گھر سے جب چلے، وہاں گئے، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی دعوت میرے گھر ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کی دعوت کی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ تشریف فرمائیں، آپ نے اپنی زبان مقدس سے اعلان فرما دیا، صحابہ آج دعوت ہماری جابر کے گھر ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان ہوا، گھر دوڑا دوڑا آیا اور آ کر میں نے کہا حضور نے تو سب کو دعوت دے دی ہے، تعداد ہے صحابہ کی، قربان جاؤں صحابیہ کے عقیدے پر۔ صحابیہ کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، صحابیہ نے کہا اے جابر، اے میرے شوہر، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اب جو دعوت دے رہے ہیں انتظام بھی وہ خود ہی فرمائیں گے۔ حضرت جابر کو حضور نے کہا جاؤ دعوت کی تیاری کرو، کھانا تیار کرو، جب تم آٹا بنا لو، ہانڈیاں رکھ لو تو مجھے بلا لینا۔ قربان جائیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری ذبح کی، بکری کا بچہ یا بکری گوشت بنایا۔ اب 2 بچے تھے آپ کے، 2 بیٹے، ان کے سامنے جب ذبح کیا گیا جانور کو تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تو مصروف ہو گئے اپنی خدمت میں، ڈیوٹی میں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹا کے نہ گردن پہ چھری چلائی جیسے وہ بکری ذبح کی گئی تھی۔ اب جب خون نکلا ڈر گیا، بڑا بچہ دوڑا، وہ تندور میں گر گیا، چھوٹا حلال ہو گیا۔ اب ذرا سوچ کر کے بتاؤ، اتنا معزز مہمان آنے والا ہو، جس کے گھر اللہ کا رسول آنے والا ہو، میرے اور آپ کے گھر تو کوئی امیر آدمی، علاقے کا کوئی عزت والا بندہ آنے والا ہو تو ہمارے سانس پھول جاتے ہیں، ہمیں سوچنا پڑتا ہے کیسے بٹھائیں گے، کیسے کریں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ لیکن قربان جائیں جس کے گھر 2 جہان کا بادشاہ آنے والا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ، اللہ اکبر، آپ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لٹایا، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام کو عرض کی حضور تشریف لائیں، حضور تشریف لائے، اپنا لعاب دہن ڈالا، آٹے میں بھی ڈال دیا، ہانڈیا میں بھی ڈال دیا، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگ گیا، دسترخوان لگ گیا۔ قربان جائیں، اب حضور علیہ السلام سے حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں، حضور کھانا شروع کریں، حضور کھانا حضور کھانا قربان جائیں۔ جب حضرت جابر یہ بات کہہ رہے ہوں گے حضور کھانا شروع کریں، کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، اپنے مقدر پہ ناز کر رہے ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے۔ لیکن قربان جاؤں وہ لجپال نبی، غریبوں کے دکھ بانٹنے والا نبی، وہ بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نبی، وہ یتیموں کی مرادیں پر لانے والا نبی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جب تک تیرے بچے دسترخوان پہ نہیں آئیں گے میں محمد کھانا شروع نہیں کروں گا۔
دوستان عزیز وقار، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جابر بچے کہاں ہیں؟ اب صحابی رسول کو دیکھیں، صحابی رسول کو دیکھیں، دو بیٹے انتقال کر گئے، لیکن حضور کی آنے کی خوشی میں بیٹوں کے غم کو بھی اپنے نبی کی محبت میں قربان کر دیا۔ ذرا محبت کا اندازہ، ہمارے گھر تو ایک میت پڑی ہو تو ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، یار جس کے دو چاند جیسے بیٹے قربان ہو جائیں۔ اور حضرت جابر نے پھر کیا کیا؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ساتھ ہی کہیں ہوں گے، اور دیکھنا ذرا عظمت پہ سلام، صحابہ کی عظمت کو سلام، حضور یہیں کہیں ساتھ ہی ہوں گے۔ اب قربان جائیں جس نبی کو میرا رب سب کچھ بتاتا ہے۔ اور یہاں قرآن پڑھ دوں، قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے قرآن۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے نبی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت جابر، میرے جابر صحابی کے بیٹے، اللہ اکبر، جو نبی پہ اپنے غم قربان کر دیں، اپنی خوشیاں قربان کر دیں، پھر نبی بھی لجپالی کرتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نہیں جابر بچوں کو بلاؤ، کیا بات ہے، بات بتاؤ، بلاؤ، جب تک نہیں آئیں گے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا، بچے دونوں انتقال کر گئے ہیں، اب ذرا توجہ کر ذرا سوچ کے دل تھام کے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا جابر مجھے اپنے بچوں کے پاس لے کے چل۔ قربان جاؤں ان بچوں کی عظمت پر، حضور خود ان کے پاس چل کے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا گنبد خضرا پہ جاتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جابر کے بیٹوں کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے کپڑا، حضرت جابر کو کہا کپڑا ہٹاؤ، کپڑا ہٹایا گیا، حضور نے اپنا دست شفا، دست شفا، دست برکت حضور نے ان بچوں کے جسم پہ پھیرا، حضرت جابر کے بچے دوبارہ زندہ ہو گئے، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے، حضور نے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ید اللہ کی شان والے ہاتھوں سے بچوں کو پکڑا، دسترخوان پہ بٹھایا، دسترخوان پہ بٹھا کے کہا بیٹو کھانا شروع کرو، کھانا شروع کرو۔ کھانا کھایا، صحابہ کی تعداد تھی، اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 10 کی ٹولیاں بیٹھتے جاؤ کھانا کھاتے جاؤ، سارے صحابہ آتے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو ہڈیاں اکٹھی کرتے رہنا، جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر دست شفا رکھا، وہ بکری پھر دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اب یہ بتا، تو کہتے ہیں نبی دے کچھ نہیں سکتے، نبی کر کچھ نہیں سکتے، نبی کے پاس ہے کچھ نہیں ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، ہر سنی کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ نے میرے تیرے نبی کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی کو میرے رب نے اختیار دے کے بھیجا ہے، محبوب جدھر تیری انگلی اشارے کرتی چلی جائے گی، جو تو کہتا چلا جائے گا میں وہ کرتا چلا جاؤں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے، اس جھگڑے کو چھوڑ، حضرت جابر کے بیٹوں کو دیکھ، جس نبی نے مردہ بیٹوں کو دوبارہ زندگی رب کے حکم سے عطا کر دی ہے، وہ کیا کیا نہیں دے سکتا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت تحقیق سے ایک دوسرے مقام پر بات کہی ہے، کہتا ہوں میں تو مالک ہی کہوں گا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دوستان ذی وقار، حضور عطا کرتے ہیں، حضور دیتے ہیں، سارے خزانے میرے رب کے، پر میرا رب اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا کرتا ہے۔